نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن اصبہانی نے کہا کہ ان سے ابو صالح ذکوان سے سنا کہ وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں ہم پر غالب ہوئے تو آپ اپنی طرف سے خاص ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن ملنے کا وعدہ فرمایا۔ اس دن ان کو نصیحت کی اور شرع کے حکم بتلائے۔ ان باتوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تھا کہ تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیجے تو آخرت میں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا اگر 2 بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور 2 بھی۔ اور حدیث نمبر جو 102 ہے اس کے اندر وہ روایت کیا ہے ابو ہریرہ سے کہ اس میں الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اپنے 3 بچے جو جوان نہ ہوئے ہوں۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر جو ہے ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورتیں علم کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بہت زیادہ آگے تھیں۔ انہیں ہر وقت اپنی نیکیاں جو ہے وہ بڑھانے میں یعنی کہ لگی رہتی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مرد حضرات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھتے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ اس بات کو اپنے دل میں نہیں رکھا بلکہ اللہ کے نبی کے سامنے جو ان کے دل میں یہ بات تھی وہ کھول کے رکھ دی کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس آنے میں یعنی کہ جو مرد ہیں ہم سے زیادہ غالب ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس جب مرضی آ جاتے ہیں اور تو آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے بھی ایک دن جو ہے وہ مقرر کریں، ایک دن مخصوص کریں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی تعلیم جو ہے وہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ ڈیمانڈ سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، غصے کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ان سے ایک دن ملنے کا وعدہ فرمایا، یعنی کہ ایک دن ہفتے کے اندر جو ہے وہ عورتوں کے لیے نصیحت کا دن جو ہے وہ مخصوص کر دیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو وقت کا امام ہے وہ عورتوں کے لیے ایک دن مخصوص کر کے ان کے دین کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور عورتوں کے اندر بھی یہ طمع اور حرص جو ہے وہ پائی جانی چاہیے کہ وہ دین کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت بھی کی اور ساتھ شرع کے حکم بھی بتلائے۔ ان باتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ بھی تھا کہ تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیجے آخرت میں، یعنی ایک عورت ہے وہ بچہ جنتی ہے لیکن وہ بچہ جننے کے بعد فوت ہو جاتا ہے یا کچھ عرصے بعد فوت ہو جاتے ہیں چھوٹے بچے، تو اگر وہ اس کے اوپر صبر کرتی ہے وہ یعنی کہ آخرت میں بھیجتی ہے تو اس کے لیے یعنی کہ یہ بچے جو ہیں وہ دوزخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آڑ بن جائیں گے، یعنی کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک عورت جو ہے پریگننسی کی حالت کے اندر جو ہے وہ 9 مہینے ایک بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اتنی دکھ اور تکلیفیں جو ہے وہ برداشت کرتی ہے، لیکن جب وہ بچہ اس دنیا پہ آتا ہے تو فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس عورت کے لیے جو ہے اس سے زیادہ تکلیف دہ معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک امید لے کے بیٹھی رہتی ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچہ بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ عطا کریں گے، لیکن وہ اس دنیا کے اوپر آتے ہی چلے جاتے ہیں یا کچھ عرصہ بعد اس کے پاس رہنے کے بعد چلے جاتے ہیں، تو بدلے میں پھر وہ عورت جو ہے یعنی کہ وہ صبر بھی کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بچے اس سے لے لیے جاتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے لے جاتا ہے ان بچوں کو تو وہ دوزخ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گے۔ تو ایک عورت جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر اس نے 2 بھیجے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 2 بھی۔ اب دیکھیں کہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے جسے چاہے جو لے لے، کچھ عورتوں کے بچے ہوتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کئیوں کے یعنی کہ کافی بچے ہو جاتے ہیں، کسی کا ایک بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کا بھی ایک دفعہ ابارشن ہو گیا تھا، یعنی کہ کچھ یعنی کہ مہینے جو تھے اس کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی حدیث میں جو ہے ان بچوں کو کچے بچے بھی کھا جاتا ہے۔ ایک تو بچے ہیں جو پورے اس دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں
یعنی وہ 9 ماہ سے پہلے ہی یعنی کہ عورتوں کا ابارٹ ہو جاتا ہے تو پیدا ہو جاتے ہیں، تو آپ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ بچے بھی ہمارے لیے سفارش کا باعث بنیں گے؟ تو حدیث میں چونکہ انہیں کچے بچے سے تعبیر کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جی بالکل یہ بچے بھی جو ہے آپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ جب فیصلہ ہوگا اس کی ماں کے متعلق اللہ تعالیٰ کہ وہ جہنم میں چلی جائے گی اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو یہ بچے جو ہیں یہ ان کی ٹانگوں کے گل لپٹ جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہماری ماں ہے، اس کو جنت میں، ہمارے والدین ہیں ان کو جنت میں بھیجنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، وہ سفارش کریں گے۔ اب دیکھیں جو چھوٹے بچے ہیں انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، وہ تو بے گناہ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے والدین کے لیے جو ہے جنت میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ایک انسان جو ہے دکھ اور تکلیف کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، جب کسی عورت کا بچہ چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کی دنیا جو ہے وہ اجاڑ سی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو زندگی کا ایک مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بے مقصد ایملیس زندگی جو ہے وہ گزارنے لگ جاتی ہے۔ لیکن جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو یا بیٹی کو اس دنیا سے لے گیا ہے لیکن بدلے میں اللہ کے نے اس کے لیے یہ والے اتنے بڑے انعامات رکھے ہیں، تو پھر ایک انسان کو جو ہے پھر سے ایک تسلی اور ڈھارا جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اتنا رحیم کریم اور اتنا مہربان ہے کہ وہ انسان سے کچھ بھی لے لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عنایات جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر اس کا بچہ اس دنیا سے لے لیتا ہے تو بدلے میں کیا ہے کہ وہ بچے جو اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی نیک اعمال نہیں کیے، کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی روزے نہیں رکھے، کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، بے گناہ بچے ہوتے ہیں، اور وہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا یعنی کہ ایک عورت جو ہے اگر وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کا بچہ پیدا کرنا اور اس کا مر جانا بھی اس کے لیے بیکار نہیں جاتا، بلکہ وہ بھی اس کے لیے اپنا فائدے کا باعث بن جاتا ہے کہ وہ بچے جو ہے کل قیامت والے دن جو ہے ان کے لیے اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان عورت کے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ اعزازات رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر عورت کا بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتا ہے اس کے لیے یعنی کہ خدمت کا کتنا بڑا جو ہے وہ انعام اس بچے کے لیے رکھا ہے کہ اپنی ماں کی اگر خدمت کرے گا تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن اگر وہ اس کی خدمت کرنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے گا تو کیا ہے کہ وہ بچے جو ہے ان کے لیے یعنی ذریعہ نجات بنیں گے۔ اور دیکھیں کہ دوسری حدیث نمبر 102 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جوان بچے نہیں ہیں، جوان بچے تو دیکھیے وہ تو خود اپنے نیک